السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، لکھنؤ اور بیرون لکھنؤ سے تشریف لانے والے میرے دینی و ملی بھائیوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے۔ ہمارے موضوع کی یہ مرکزی آیت ہے، اور اسی آیت سے یہ واضح ہو جائے گا کہ عریانیت، برہنگی یہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور حیا، شرم یہ مومن کا شعار ہے۔ اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور مومن کے کامل مومن ہونے کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اس کے اندر حیا ہو، شرم ہو۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکال دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے شیطان نے تمہارے ماں باپ سے مراد یہاں پر ہمارے جو اصل باپ ہیں اور ہماری جو اصل ماں ہیں، یعنی آدم و حوا علیہم السلام، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، شیطان نے ان سے ان کا لباس چھین لیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا سکے، حیا کی چادر ان کے اوپر سے اتار دے، اور ان کی شرمگاہیں جو ابھی تک ایک دوسرے کے لیے واضح نہیں ہوئی تھیں ان کو واضح کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور کہا کہ جنت کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو شجر ہے، یہ جو درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب شیطان کو، ابلیس کو وہیں پر موقع ملا، شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ
ان کی شرمگاہوں کو جو ابھی تک ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں ان کو سامنے لا سکے. اور اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے یہ محض اس لیے روکا ہے کہ تم اس درخت کو چکھنے کے بعد جنت کے مالک بن جاؤ گے، جنت کے سردار بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور یہی اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے. لہذا شیطان نے ان کو بہکایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو یعنی آدم و حوا کو دھوکے سے پھسلا دیا. اور دلہ یدلی تدلیہ کا معنی ہوتا ہے اونچے درجے سے نیچے لے آنا. شیطان ان کو پھسلا کر اونچے درجے سے نیچے لے آیا. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور ایسا اس نے دھوکہ دے کر کیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے واضح ہو گئیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے شرم رکھی تھی. جب ان کی شرمگاہیں بالکل واضح ہو گئیں تو طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو آدم و حوا دونوں مل کر جنت کے ورق جو تھے، درخت کے پتے جو تھے، ان کو توڑ توڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا کہ ہماری شرمگاہیں آج تک ایک دوسرے کے لیے واضح نہیں ہوئی تھیں، یہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں. تو حیا اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں داخل کی تھی. تو اسی لیے آدم علیہ السلام نے جنت کے پتوں کو اور حوا علیہ السلام نے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنا اور چپکانا شروع کر دیا تاکہ ہم اپنی ستر پوشی کر سکیں اور اپنے جسم کو چھپا سکیں. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جو فتنہ پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے اندر، وہ فتنہ عریانیت کا فتنہ تھا، برہنگی کا فتنہ تھا، ننگے پن کا فتنہ تھا. اور یہ فتنہ سراسر جو ہے ہماری شریعت کے اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت میں لباس کو نعمت قرار دیا ہے، زینت قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور باعث زینت بھی ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یہ بات اچھی طرح سے جان لو جو تقوی کا لباس ہے یہی لباس بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لباس اتارا ہے، ہم نے لباس اتارا ہے اور یہ لباس اسی لیے اتارا ہے تاکہ یہ تمہاری حیا کو برقرار رکھ سکے اور تمہاری جو شرمگاہیں ہیں، چھپانے کی جو جگہیں ہیں جسم کی، ان کو چھپا سکے. اور دوسرا مقصد لباس کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لباس واجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. اس لباس کو پہن کر انسان خوبصورت بنتا ہے، انسان ایک سے ایک لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. اب یہیں پر ہم یہ بھی جان لیں کہ اتنا لباس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہر وقت ضروری ہے کہ جس سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے لے کر جو گھٹنے تک کا حصہ ہے، زیر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عورہ قرار دیا ہے، اس کو پردہ قرار دیا ہے. یہ حصہ ہر وقت ڈھکا رہنا واجب اور ضروری ہے، الا ان ضرورتوں کے تحت
کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارنے کی بھی اجازت دی ہے، ورنہ اتنا حصہ ہر وقت ڈھکا رہنا مرد کا یہ واجب اور ضروری ہے، اور مرد اور عورت کا پورا بدن ڈھکا رہنا سوائے ان کے جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ وغیرہ ہے جس کو محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، اور پیروں کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، اور ہاتھ وغیرہ جو عام طور سے دکھتے ہیں ان کو محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، باقی سارا حصہ ڈھکا رہنا ہر وقت واجب اور ضروری ہے۔ باقی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ کندھوں کا بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح سے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اتنا بڑا کپڑا ہو کہ کندھے بھی ڈھک جائیں اور پھر نیچے کی پوری شرمگاہ ڈھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ نماز کے علاوہ جو حصہ ہر وقت ڈھکا رہنا واجب ہے وہ ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخذ عورہ، یہ جو ہماری رانیں ہیں یہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے، پردے میں داخل ہے، ستر میں داخل ہے، لہذا اس کا بھی ڈھکا رہنا ہر وقت ضروری ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے بے حیائی پائی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ بعض ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ باہر غسل کرتے ہیں، جب باہر غسل کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے، جس کو عربی میں ثوب داخلی بولتے ہیں، انڈر ویئر کہتے ہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہینڈ پائپ پہ نہاتے ہیں اور اس کو پہن کر نہا لیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر بے حیائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ آڑ میں کریں، لیکن اگر آپ باہر غسل کر رہے ہیں تو جس حصے کو ڈھکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے اتنے حصے کو ڈھکنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے، چاہے آپ اس کو لنگی سے ڈھکیں یا لوور سے ڈھکیں یا کسی اور چیز سے ڈھکیں۔ اور اگر آپ چھوٹا لباس پہن کر نہا رہے ہیں تو یہ بے حیائی ہے اور یہ سراسر جو ہے عریانیت ہے اور یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس پہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا، اے بنی آدم یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ لباس جو ہے یہ باعث زینت ہے، زینت کا تمہارے لیے سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اور بھی کئی ایک آیتوں میں حیا کا حکم دیا ہے اور عریانیت کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور عریانیت جو لوگ پھیلاتے ہیں، جو لوگ عریانیت کی فضا ہموار کرتے ہیں اور اگر کسی پر بیجا عریانیت کا الزام لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سورہ نور کے اندر سخت پھٹکار لگائی ہے۔ صفوان بن معطل السلمی ثم الزکوانی رضی اللہ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر بہت حیا کے ساتھ مدینے کے اندر داخل ہوئے تھے تو منافقین جو ہر آن یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں اسلام پر الزام لگانے کا موقع ملے، امہات المؤمنین کو بدنام کرنے کا موقع ملے اور اسی طرح سے اسلام کے اندر کمیاں نکالنے کا موقع ملے۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ بہت حیا کے ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کو حیا کے ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ لیکن یہاں منافق میں جو ہے، منافقوں میں ایک یہ فضا ہموار ہو گئی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط کام انجام دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کلام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو منافق کہہ رہے ہیں وہ تم نے کیا ہے، لیکن جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہو جاتا ہم تم سے کلام نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے میکے چلی گئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنکھوں میں سرما لگانا چھوڑ دیا تھا اور رات بھر ہمیں اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
کہ تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تھا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ اس طرح سے بہتر ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اظہار قرآن کریم کی آیتوں میں کر دے گا، اس طرح سے ان کی فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے. اور دوسرے یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ جائے گا اشارتاً ہی صحیح. اللہ رب العالمین نے ساری آیتیں حدود کے تعلق سے، بدکاری کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے، اور جو لوگ مومنہ عورت پر، بھولی بھالی عورت پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سخت پھٹکار لگائی. اللہ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جو مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں الزام لگانے کے بعد، اور اگر گواہ نہیں پیش کر پائے ہیں تو الٹے الزام لگانے والوں کو ہماری شریعت 80 کوڑے لگانے کی بات کہتی ہے کہ خبردار تم کسی مومنہ عورت پر بلا تحقیق، جو حیا کی چادر اوڑھے رہتی ہے اور بھولی بھالی ہے، بلا تحقیق اس پر کبھی الزام لگانے کی جرأت نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے آگے پھٹکار لگائی کہ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء. اما عائشہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ ان کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ اس میں جس نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، جو سردار ہے اس تہمت کا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دردناک عذاب دے گا اور بہت بڑا عذاب دے گا آخرت. آگے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، جن کا خرچ حضرت ابو بکر کے عزیز تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا پورا خرچ اٹھاتے تھے، بیچارے بڑے بھولے بھالے صحابی تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 100 لوگ جھوٹی بات کو جب سچ کہنے پر آ جائیں تو بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں. بعض سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھی منافقوں کے کہنے میں آ گئے. آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھیے کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی جب اس طرح کی بات کہنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرچ بند نہیں کیا. ان کا بیٹی پر الزام آ رہا ہے، اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا خرچ بند نہیں کیا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل فرما دی کہ عائشہ بری ہیں اور جو کچھ ان پر الزام لگایا گیا ہے عائشہ اس سے بالکل پاک ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد سے ہم مصطح پر ایک آنا بھی خرچ نہیں کریں گے. جب یہ قسم کھا لی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ان کو قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، عزیزوں پر خرچ کرنے سے قسم کھا لیں. ان کو درگزر سے کام لینا چاہیے. کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، میں ضرور یہ پسند کرتا ہوں کہ تو عزیزوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے. لہذا انہوں نے دوبارہ پھر خرچ جاری کر دیا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جان لو آئندہ کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک جو لوگ بھولی بھالی سیدھی سادی مومنہ عورتوں پر عریانیت کی تہمت لگاتے ہیں، برہنگی کی تہمت لگاتے ہیں، ننگے پن کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور ایسے لوگ آخرت میں بھی ملعون ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی المناک اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو
تو یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جن کی حیا کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور جب ان پر یہ تہمت لگی، الزام لگایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ضمن میں کئی ایک آیتیں حیا کے تعلق سے سورہ نور کے اندر نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین حیا کا حکم دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ اپنے گھروں سے نکلا کریں یا اپنے گھروں میں بھی رہیں تو اپنے سینوں پر، اپنے سر پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ آپ دیکھیں حیا کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یہ شریف زادیوں کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ جو شریف زادیاں ہوتی ہیں، شریف گھرانوں کی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں، شریف گھرانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ با پردہ ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کی وجہ سے انہیں ستایا نہیں جائے گا، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا، انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اگر باپردہ خاتون ہے اور پردے کا پورا اہتمام کرتی ہے اور عریانیت سے دور رہتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات اور میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا اور میرا خاصہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک اللہ رب العالمین نے روب کے ذریعے ہماری مدد فرمائی ہے۔ روب کے ذریعے یعنی 1 مہینے کی مسافت پر اگر پکا سچا مومن ہے، موحد مسلمان ہے، اللہ کی شریعت کا پابند اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا روب دوسرے لوگ جو ہے محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، اچھا ہے، مومن ہے، سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کا روب دوسرے لوگ محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں اگر یہی کام مومنہ عورت کر لے، وہ توحید والی ہو، اللہ کی شریعت کی پابند ہو، اور اللہ کی شریعت کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ حیا کی چادر اوڑھے رہتی ہو، مومنہ ہو، اللہ رب العالمین اس کا روب دوسرے لوگوں کے اندر ڈال دے گا اور اس کی مکمل حفاظت ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے۔ تو حیا کا اگر فقدان ہوگا تو سماج میں جو ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو حیا کا اگر فقدان ہوگا تو یہ چیزیں کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کو باحیا ہونا ہوگا، عورتوں کو شرعی لباس زیب تن کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم مردوں کو بھی دیا ہے قرآن کریم کے اندر اور عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مومن مردوں کے بارے میں کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بہت اہم پیغام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مکمل بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری زنا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اصل بدکاری کرے، بلکہ زنا العینی النظر وزنا الید البطش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم عورت پر دوبارہ نگاہ ڈالی جائے، دوبارہ نگاہ ڈالی جائے کسی نامحرم عورت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ آنکھ کا زنا ہے. پہلی نگاہ معاف ہے کہ اٹھ گئی پہلی نگاہ، لیکن دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ بالقصد دیکھ رہے ہیں، اور یہ نگاہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان اس سے کوئی غلط چیز پکڑے، نامحرم کو چھوئے، یہ ہاتھ کا زنا ہے. اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان زنا کی طرف چل کر جائے، اور یہی قرآن کریم کی آیت کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین نے بدکاری سے صرف نہیں روکا، صرف زنا سے نہیں روکا، عریانیت سے نہیں روکا، بلکہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ سارے اسباب نہ اختیار کرو جو آپ کو زنا سے قریب کر دیں، بدکاری سے قریب کر دیں. ایسے تمام اسباب سے آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں، اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فواحش کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہوئی فواحش ہیں، منکرات ہیں، بے حیائی کے کام ہیں جو سرے عام ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. وما بطن، اور جو چپکے چپکے کیے جاتے ہیں، اندر کیے جاتے ہیں، آڑ میں کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی فواحش اور ایسے منکرات کے بھی قریب مت جاؤ. آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے مومن رشتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا مردوں کے بارے میں کہ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، یہ چپکے چپکے آشنا بنانے والے نہ ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاکیزہ مرد وہ ہوتے ہیں جو چپکے چپکے آشنائی نہیں کرتے ہیں، یعنی نامحرم سے تعلقات بنا کر ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدکاری نہیں کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے مومن جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے بیان فرمائی کہ وہ بھی چپکے چپکے آشنا بنانے والی نہیں ہوتی ہیں، کہ کسی سے بھی رابطہ کر لیا، کانٹیکٹ کر لیا اور ان سے رابطے میں ہیں، ان سے ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ فتنہ آج ہمارے ہاں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی نامحرم شخص سے کسی لڑکی کا بلا ضرورت بلا وجہ کی بات کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت آسان لوگوں نے معاملہ کر دیا ہے اور اچھے اچھے لوگ اس میں گرفتار ہیں کہ شادی طے ہو جاتی ہے، شادی طے ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جس سے تمہارا رشتہ ہوا ہے کیا اس کو تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر ایک نظر ان کو دیکھ لو، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہارا رشتہ تادیر قائم رہے گا، جا کر ایک نظر دیکھ لو. تو شریعت نے اس طرح سے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور دیکھنے کے بعد رشتہ طے ہو گیا. اب اس کے بعد سارا کام جو ہوگا، بات وغیرہ کا جو سارا کام ہوگا اور آگے کے جو مراحل طے ہوں گے وہ نکاح ہونے کے بعد طے ہوں گے. اس سے پہلے کسی طرح کی کوئی بات کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، آپس میں بات کرنا. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب رشتہ طے ہو گیا، اب جو مخطوبہ ہے جس کو پیغام دیا گیا ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہوگی کہ ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے، اور جو مخطوب ہے، جو لڑکا ہے جس کا پیغام آیا تھا، اس کو بھی یہ بے چینی ہو رہی ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے. اس کا سب سے اچھا طریقہ اور حلال طریقہ یہ ہے کہ بر وقت ان کا نکاح کر دیا جائے. رخصتی آپ بعد میں کریں لیکن ان کا نکاح کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا پیغام ملتا ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح 3 سال پہلے کیا، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی. تو بہتر طریقہ ہے اس فتنے کو روکنے کا، اور ماں باپ کی اعلیٰ درجے کی سمجھداری ہوگی ان کے سرپرستوں کی کہ آپس میں نکاح کر دیں، اور اس کے بعد رخصتی کا جب بھی بن جائے رخصتی کر لیں گے اور اس کے بعد ولیمہ ہو جائے گا. لہذا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ چپکے چپکے جو منگیتر ہیں، جو مخطوبہ اور مخطوب ہیں، وہ آپس میں نکاح سے پہلے رابطہ کر لیتے ہیں. ہماری شریعت میں یہ جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے
وہ میڈیا کے ذریعے عام ہو رہی ہے. سوشل میڈیا، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور اسی طرح سے تمام چیزیں جو اس طرح کی ہیں، اس سے کس طرح کی بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ کردار غیروں کا ہوتا ہے. غیر چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کریں اور کس طرح سے ہم ان کو ارتداد کا شکار کر دیں، ارتداد کا شکار بنا دیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فواحش عام ہو، بدکاری عام ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے المناک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بڑا ہی المناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو مومنوں میں منکرات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. یہ غیروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیکن غیر اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی ماں و بہنوں کو اور مومن مردوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ آپس میں خود بے حیائی کو عام کرنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس طرح سے اگر ہم سوشل میڈیا پر ناجائز رابطہ اگر ہم قائم کر رہے ہیں کسی نامحرم لڑکی سے، یا کوئی نامحرم لڑکی کسی نامحرم لڑکے سے اس طرح کا رابطہ قائم کر رہی ہے، تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے. اور یہ عمل صرف رابطے تک محدود نہیں رہتا ہے، یہ آپ کو کہاں تک لے جا کر چھوڑے گا، کیونکہ ہم نے بتایا شروع میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ذکر کیا کہ عریانیت یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے آپ کو صرف رابطے تک نہیں چھوڑے گا. آپ دیکھیں کتنی ویڈیو کالنگ لوگوں میں ہوئی، برہنگی سامنے آئی، عریانیت سامنے آئی، اور وہ اعضاء جسم کے جن کو چھپانا ہر وقت واجب اور ضروری ہے، پتہ یہ چلا کہ ان اعضاء کو بھی لوگوں نے نمایاں کر دیا انہی سوشل میڈیا پر. تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے، لہذا اس کا استعمال بقدر ضرورت کریں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کریں. یہ بہت خطرناک چیز ہے جس سے آج سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر رہ کر بھی پردے کا اہتمام نہیں کر پا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہمارے گھر کی بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر گھر کے ذمہ داروں کا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اپنے گھروں کی دیواریں چاہے جتنی اونچی کر دیں، اپنے گھر کی بچی کو آپ پردے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، کتنی ہی اونچی کیوں نہ کر دیں آپ دیوار. اسی طرح سے اگر گھر کے بچوں کو آپ نے موبائل دے دیا اور وہ بے لگام ہیں، جیسے چاہیں وہ اس کا استعمال کریں، تو آپ سمجھ لیں کہ لاکھ آپ ان کو سمجھائیں، گھر کی دیواریں اونچی کریں، تنبیہ کریں، لیکن جو آلہ آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما رکھا ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، وہ بڑا خطرناک آلہ ہے جو عریانیت کو عام کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. لہذا اس پر قدغن لگانا، کنٹرول کرنا اور قبضے میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر عریانیت اور بے پردگی، اختلاط، مرد و زن کا اختلاط یہ عام ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، ان کا ایک ساتھ ملنا، ایک ساتھ کھانا پینا، نامحرم مردوں کا ایک ساتھ رہنا، یہ ناجائز ہے، غلط ہے. ہماری شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے. لہذا شادی بیاہ کے موقع پر ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماں اور بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جائے اور اس میں پردے کا پورا اہتمام کیا جائے، اور جو عورتوں کا پنڈال ہے اور جو عورتوں کے کھانے کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے جو نامحرم مرد ہیں ان کا کوئی رابطہ نہ ہو، ان کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر اپنے جسم کی نمائش یہ بڑا خطرناک عمل ہے. اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کے لیے کہا مومن عورتوں کے لیے کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی یہ حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور
ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے نامحرموں کے سامنے، اور اگر محرم کے سامنے بھی ہیں تو وہی حصہ ظاہر ہو جس کی ضرورت ہے اور جو عام طور سے ظاہر ہوتا ہے، اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھریں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں شوہر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا کہ جب وہ باہر جائے اور اپنے اہل خانہ میں اب وہ آ رہا ہے تو اچانک آنے سے بہتر ہے کہ اہل خانہ کو اطلاع کر دے، اپنی بیوی کو اطلاع کر دے، تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے سج سنور لے، ٹھیک ہو جائے۔ تو شوہر کے لیے سجنا سنورنا یہ اچھی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب رخصتی کا وقت آیا تھا تو ام رومان نے کہا تھا، یہ جھولا جھول رہی تھی، ام رومان نے کہا تھا کہ جاؤ ان کو دلہن بنا دو، کیونکہ یہ اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں، سجانے اور سنوارنے کے لیے کہا۔ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سج رہی ہے، سنور رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، زیور پہن رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن معاملہ آپ دیکھیے کیسا الٹا ہے کہ آج جو ہے شوہروں کے سامنے بیویاں سجنا پسند نہیں کرتی، وہ جیسی چاہیں گی بنے رہیں گی، لیکن جب ان کو شادی میں جانا ہوگا تو آپ دیکھیں وہاں پر وہ اس قدر میک اپ کرتی ہیں، زیور پہنتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ دیکھیں۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے، بڑی خطرناک یہ نیت، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جائیں آپ لیکن مکمل پردے کے ساتھ جائیں، پردے کا اہتمام کریں، اور جو زیب و زینت آپ نے کی ہے عورتوں کو دکھا رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوشش نہ ہو کہ ہماری زیب و زینت کو نا محرم مرد بھی دیکھ لیں، یہ بڑا خطرناک عمل ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شادی اور شادی بیاہ کے موقع پر ایک بے حیائی کا عمل جو ہوتا ہے وہ یہ کہ دلہن کو جو ہے وہ منصہ شہود پہ بیٹھایا جاتا ہے۔ منصہ شہود مطلب اسٹیج پر صوفہ رکھا جاتا ہے، وہاں پر دلہن کو بیٹھایا جاتا ہے اور اس کے بغل میں وہیں پر شوہر کو بیٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں کسی حد تک اس عمل کو جائز قرار دیا جاتا ہے، جائز قرار دیا جا سکتا ہے جب یہ حد کے اندر ہو کہ آپ نے اسٹیج پر بیٹھا دیا، لیکن بہت احتیاط کا متقاضی ہے یہ عمل۔ اسٹیج پر بیٹھا دیا، اب وہاں ایک بھی نامحرم مرد نہ آئے، سب عورتیں رہیں گھر کی، تو ٹھیک ہے آپ نے بیٹھا دیا، اور اس کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیں، کریں ہی مت۔ اب بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ وہیں پر بغل میں شوہر کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ اب نامحرم عورتیں آ رہی ہیں، شوہر کو چھو رہی ہیں، بیوی کو چھو رہی ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں شادی سے پہلے بڑی بے حیائی ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے، ابٹن وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس میں کتنی بے حیائی ہے۔ میں ایک جائز انداز میں اس کو جائز قرار دیتا ہوں، اور جائز بھی ہے، وہ جائز اس طرح سے ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا رنگ صاف کرنا ہے، گھر کی جو محرم عورتیں ہیں، سگی بہن ہیں، ہاتھ پر لگا دے، کریم لگا دے، ابٹن لگا دے، چہرے پہ لگا دے، سگی خالہ ہے وہ لگا سکتی ہے، اپنی ماں ہے وہ لگا سکتی ہیں، سگی پھوپھی ہیں وہ لگا سکتی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اس کے لیے محفل منعقد ہوتی ہے، اور گھر کے تمام لوگ پیلا لباس پہنتے ہیں، اور بڑا اس پر خرچ ہوتا ہے، اور پھر حد درجہ بے حیائی آپ دیکھیں کہ شوہر کے اوپر بھابھی جو ہوتی ہے جو نامحرم ہے وہ آ کر دوپٹہ رکھ رہی ہے شوہر کے اوپر، بعض جگہ یہ رسم ہے، دوپٹہ رکھ رہی ہے، اور اس کے بعد علاقے کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں وہ لیتی ہیں ہلدی اور اس لڑکے کے چہرے پر لگا رہی ہیں، نامحرم چھو رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نامحرم عورت کے ناخن سے ناخن بھی نہیں چھوا آپ کا کبھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں سے جب آپ بیعت لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے ہمیشہ بیعت لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا معمول تھا۔ لہذا ہمارے نبی کا معمول یہ تھا کہ وہ جو ہے نامحرم کے ناخن بھی لگانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں اتنی گراوٹ آ گئی کہ جو چاہ رہا ہے نامحرم کو چھو لے رہا ہے۔ تو ہم میں سے سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ کبھی بھی نامحرم کے نہ چھوئے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔
اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، اس کے ساتھ اپنا شوہر ہو یا دیگر لوگ ہوں محرم کے، تب اگر ضرورت ہو رہی ہے تو وہاں پر رہا جا سکتا ہے، ورنہ بھابھی کے کمرے میں دیور کا جانا، اسی طرح سے جیٹ کا جانا اور دیگر لوگوں کا جانا، یہ بالکل ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں کبھی بھی جو ہے ایک دیور بھابھی کے ساتھ کمرے میں نہیں جا سکتا، اگرچہ آپ کتنے ہی پاک دامن کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم موتن، کہ دیور جو ہے یہ بھابھی کے لیے، اور دیور میں سے شوہر کا بھائی نہیں آتا بلکہ جتنے بھی کزنز سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں شوہر کے جو بیوی کے لیے نامحرم ہیں، لہذا ان سے بیوی کو دور رہنا چاہیے اور پردے کا اہتمام مکمل طور سے ہونا چاہیے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر چاہے ہمارے گھر کے اندر کی بے پردگی ہو اور اس طرح کا جو غیر شرعی عمل انجام دیا جاتا ہے، لہذا ان تمام غیر شرعی اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو عریانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ذمہ داروں اور سرپرستوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچوں کا اور ہماری گھر کی بچیوں کا اور ماں اور بہنوں کا لباس کیسا ہے، بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں لباس کو ہم نے ذکر کیا شروع میں، اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے، لہذا ہمارے گھر کی بچیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس پر مکمل دھیان ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بھتیجی تھی، عبد الرحمن کی بیٹی رضی اللہ عنہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اوڑھنی اوڑھے تھی، بالغ تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس کی اوڑھنی سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں، یعنی اوڑھنے کے بعد بھی اس کے بال نظر آ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوڑھنی اتروائی اور پھاڑ کر اس کو پھینک دیا۔ صرف یہی نہیں کہ اس کو اتار دو رکھ لو، بلکہ اتنے غصے میں ہو گئی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس اوڑھنی کو پھاڑ کر پھینک دیا، کہ ایسی اوڑھنی عورت کے لیے یا بالغ بچی کے لیے اوڑھنا جائز اور درست نہیں ہے کہ جس سے اس کی ستر پوشی اور اس کے بال نہ ڈھک سکے، کتنی زیادہ سخت تھا۔ اور ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچیاں تنگ لباس پہن رہی ہیں، آپ سمجھ لیں ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا کہ گھر میں بدکاری ہو رہی ہے، یعنی لباس ہماری بچیاں ایسے پہن رہی ہیں کہ ان کے پیچ و خم نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بھائی کیسے اپنی بہن کو ایسے دیکھ رہا ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے اس طرح سے دیکھ سکتا ہے، یا اپنی بہو کو یا گھر کی دیگر عورتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ وہ تنگ لباس پہنے ہیں، اور نعوذ باللہ مردوں کا لباس بچیاں پہن رہی ہیں، عورتیں پہن رہی ہیں اور باپ دیکھ رہا ہے۔ لہذا لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھیجی ہے جو مردوں کا لباس زبطن کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتی ہیں۔ لہذا عرف میں ہم سب جانتے ہیں کہ کون سا لباس مردوں کا ہے، لہذا وہ لباس مردوں کو پہننا چاہیے۔ عرف میں ہماری عورتیں جانتی ہیں کہ کون سا لباس عورتوں کا ہے اور کس سے ان کی ستر پوشی ہو سکتی ہے، لہذا وہ لباس ہماری ماں اور بہنوں کو پہننا چاہیے۔ اور گھر کے باہر نکل رہی ہیں تو مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کو نکلنا چاہیے، اس کا خیال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ عریانیت کا جو فتنہ عام ہو رہا ہے، عریانیت کا جو سیلاب آ رہا ہے، اسے ہم اور آپ روک نہیں سکتے ہیں اگر ان چیزوں پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ دیکھیں حج جیسا مقدس عمل اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو حج کے اندر احرام کی حالت میں رفث جائز نہیں ہے۔ رفث کہتے ہیں شہوانی باتوں کو، شہوانی بات تک جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ شوہر اور بیوی کا بھی حالت احرام میں اس طرح کی باتیں کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے جو فلا رفث یعنی لائے نفی جنس داخل کر کے اللہ رب العالمین نے شہوانی باتوں کو حرام قرار دیا ہے حالت احرام میں، کیونکہ 30-35 لاکھ لوگوں کا حج میں مجمع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ حکمت آپ دیکھیے
کہ پوری دنیا سے مائیں اور بہنیں وہاں پر جاتی ہیں، وہاں پر جاتی ہیں حج کرنے کے لیے، مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں، لہذا احرام کی حالت میں پورے منہ کو وہ بند کر لیں، یہ ان کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ کھولے رہتی ہیں، جب نامحرم آتی ہیں تو منہ کو ڈھک لیتی ہیں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور دیگر اعمال کو انجام دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رفث کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جب شہوانی باتیں نہیں کر سکتے ہو تو پوری دنیا سے یہ جو آنے والی مائیں اور بہنیں ہیں ان کی طرف تمہارے لیے نگاہ اٹھانا کیسے جائز ہوگا؟ جب باتیں نہیں کر سکتے ہو اپنی بیوی سے تو ان کی طرف نگاہ اٹھانا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ بہت بڑا اس سے فتنہ ہو سکتا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے قدغن لگا دی کہ یہ سب چیزیں بالکل حج میں ہونی ہی نہیں چاہیے، تاکہ مکمل امن کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں جو مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں، پوری دنیا سے آ رہی ہیں، بہت ہی امن کے ساتھ، بہت ہی چین کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ حج کریں۔ اب آپ دیکھیں اگر وہاں بھی یہ چیز عام ہو جائے، وہاں بھی یہ چیز عام ہو جائے تو آپ دیکھیں پھر ایسا حج جو ہے وہ حج مبرور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں یہ چیز ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، جیسا کہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کے پیغام کو بھی ناجائز قرار دیا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بہت سی عورتیں آئی ہوئی ہیں پوری دنیا سے تو کسی کو آپ پسند کر لیں اور نکاح کا پیغام بھیج دیں، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حالت احرام میں ناجائز ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے وہاں پر ماؤں اور بہنوں کو اور تمام دنیا سے آنے والی خواتین کو مکمل امن فراہم کی ہے اور ان کو حیا کا پورا موقع دیا ہے کہ رفث کو اللہ رب العالمین نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ولا فسوق اور نافرمانی کے جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین نے حج کے اندر خاص طور سے حالت احرام میں حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جنگ و جدال، اتنا بڑا جماوڑا ہوتا ہے وہاں پر، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جنگ و جدال کو بھی وہاں پر حرام قرار دیا ہے کہ اس طرح کوئی مزاحمت کرے اور کوئی دھکا مکی کر کے آگے جانے کی کوشش کرے اور خانہ کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرے اور وہاں پر جا کر حجر اسود کو چھونے کی کوشش کرے، اس کو چومنے کی زبردستی کوشش کرے تو اس سے ایک بہت بڑا فتنہ پھیل سکتا ہے، بھگدڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جدال کو مکمل طور سے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حیا کے تعلق سے اور عریانیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا کا فقدان ہو، عریانیت آ جائے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہو کرو، حیا ہی ہے، جیسا کہ حیا کی تعریف ہے انقباض النفس عن الفعل القبیح، نفس کو قابو میں رکھنا غلط کام سے، برے کام سے۔ اگر تمہارے اندر حیا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جو چاہو کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کتنے حیادار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے میں کیوں نہ حیا کروں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جو بہت حیا کیا کرتے تھے، بلکہ قضاء حاجت کے وقت بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یقنون صدورہم لیستخفوا منہ، جب یہ قضاء حاجت کے لیے بھی اپنا لباس اتارتے تھے تو بالکل زمین سے چمٹ جاتے تھے اور اپنا سینہ زمین سے قریب کر لیتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ بہت حیا آتی تھی ان کو تنہائی میں بھی اپنا کپڑا اتارتے ہوئے، اتنے زیادہ یہ لوگ باحیا تھے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، بہت سی باتیں حیا اور عریانیت کے تعلق سے کہی جا سکتی ہیں، بہرحال اتنی باتیں ہم سمجھتے ہیں کافی ہوں گی۔ لہذا آپ کوشش کریں، ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ عریانیت پر ہم لگام لگائیں، قدغن لگائیں اور اسی طرح سے حیا کو عام کریں، مرد بھی باحیا ہوں، ہمارے گھر کی عورتیں باحیا ہوں، سماج اور معاشرے میں حیا عام ہو، اسی سے جو ہے عریانیت کے سیلاب کو روکا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیجا رسوم و بدعات سے محفوظ فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔